ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب تو امریکہ ایران اسرائیل وار ختم ہونے والی ہے، بہت جلد یہ وار ختم ہو جائے گی۔ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا بھی کہنا ہے کہ بہت زیادہ پروگریس ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فی الحال اس معاملے میں کوئی رائے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن موساد کے چیف کا ایک بیان ضرور سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال اسرائیل کی اب بھی اولین ہدف یہ ہے کہ وہ رجیم چینج کریں گے، لیکن خطے میں پاکستان اور پاکستان کے اطراف میں ایران سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں بہت پازیٹیو خبریں ہیں۔ ایران نے بھی امریکہ کے ساتھ جو ابھی کنفرم کیا ہے کہ جو پیغامات کا تبادلہ ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے، پاکستان کے ذریعے ہو رہا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران پہنچنا ان تمام کوششوں کا ایک سرتاج ڈیولپمنٹ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو کلیدی بنیادی کردار رہا ہے اس حوالے سے اس میں ایک اور فیصلہ کن گیم چینجنگ سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر آج ایران پہنچے، اور بظاہر یہ لگتا یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اور عین ممکن ہے کہ ہفتے اور اتوار کو ان مذاکرات کا سیکنڈ راؤنڈ ہو، جس کا پہلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ایک عام خیال یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک بہت پازیٹیو خبر جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور اس جنگ کے حوالے سے ایک فیصلہ کن ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں اس سلسلے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا یہاں پہ وائبز ہیں، کیا پیغامات اسلام آباد میں تہران سے واشنگٹن سے وصول ہو رہے ہیں، یہاں سے وہاں پیغامات کیا جا رہے ہیں، بہت ہی زبردست فلری آف ایکٹیویٹی ہے جو کہ اس وقت جاری ہے، اور اس پر مزید بات کرتے ہیں امریکہ میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے۔ واشنگٹن ڈی سی جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم کامران بخاری صاحب، نامور تھنک ٹینک ہے، فیلو ہیں مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل میں واشنگٹن ڈی سی میں۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ عجیب سی بات لگتی ہے، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کہہ رہے ہیں کہ جنگ تو بس ختم ہو چکی ہے یا بالکل اب ختم ہونے والی ہے، اٹس ایٹ دا فیگ اینڈ، اور پھر یہ کہ اگلے 2 دنوں میں پاکستان میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور آپ کو بڑی خبر مل جائے گی۔ وڈ یو اگری انڈیپینڈنٹلی کہ اب یہ جو ہے اگلے 4-6 دن ود ان دس ویک بیفور دا سیز فائر جو ایکسپائر ہوتی ہے 21 کو، اس سے پہلے کوئی اس میں ایک سبسٹینشیل میننگ فل ایک بریک تھرو آ سکتا ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں پاسبلٹی کی ریلم تو بہت طویل ہے، مطلب ہو سکتا ہے، لیکن پروبیبلٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آئی تھنک کہ، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کو خبر بھی آئی تھی کہ جو ہے ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ جو سیز فائر ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ بات تو بن رہی ہے لیکن وقت لگ رہا ہے، اور آئی تھنک کہ جو ہے وہ تمام جو ایشوز ہیں اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، کیونکہ ایک طرف ان کی آپس میں بائیلیٹرل بارگیننگ چل رہی ہے، پھر یہ ہے کہ ایران کے اندر چونکہ ڈیکیپیٹیشن سٹرائکس ہوئی ہیں، ان کی قیادت تتر بتر ہوئی بھی ہے، تو ان کا چین آف کمانڈ ٹوٹا ہوا ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ اپنے اندرونی طور پہ ایک اجماع قائم کرنا ذرا جو ہے مشکل ہوا ہے، تو وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آئی تھنک وی شوڈ بی کاشس، اینڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ کاؤنٹ یور چکنز بیفور دے آر ہیچڈ۔ تو بخاری صاحب، آپ سے پہلے ابھی ہماری نسیم زہرا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آبویسلی آپ نے دیکھا یو ایس میں کامنٹیٹرز اور بہت سارے اینالسٹ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ لمبا پروسیس ہے، یہ بہت ٹائم لگے گا، ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے، پھر یاد دلاتے ہیں کہ جے سی پی او اے میں جو ہے وہ 2.5 سال لگ گئے، یہ تمام چیزیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، مجھے آپ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جب یہ سارا کام ہو چکا ہے، مثال کے طور پہ جے سی پی او ہے، یا یہ کہ ابھی جو لاسٹ ایئر جو نیگوسیشنز ہوئی اب ہوئے، کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جی نیوکلیئر جو ہے وہ جو ایران کی کیپیسٹی ہے اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے، اس کو ویپنائز نہ کر سکے، وہ تمام جو اس حوالے سے جو بھی ان کا مٹیریل ہے وہ جانا، یہ تو طے ہو چکا ہے، ایران یہ ساری چیزیں مان چکا تھا، جے سی پی او میں بھی مان چکا تھا، لاسٹ ایئر جو ہے جنیوا میں مان چکا تھا، پھر ابھی جب یہ نیگوسیشنز ہو رہے تھے اس میں بھی مان چکا، تو وہ تو ایران کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن وہاں پہ موجود ہے، صحیح ہے۔ اب اس کے بعد یہ جنگیں ہوئی اور ایران پہ زبردست قہر نازل کیا اسرائیل اور امریکہ نے، اور بہت بڑی تباہی کی، لیکن بہرحال وہ چیزیں وہاں اپنی جگہ موجود ہیں، اور دوسری تمام باتیں پہ ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں، تحریری شکل میں ایرانین پوزیشن جو ہے موجود ہے، امریکن پوزیشن موجود ہے، تو اگر ول ہے
تو اس میں بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگنا چاہیے نا قاری صاحب؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ معاملات اتنے طے ہو چکے ہوتے ٹرمپ انتظامیہ اور ایرانی ریاست کے درمیان تو پھر جنگ نہ ہوتی. میں صرف اس جنگ کی بات نہیں کر رہا جو فروری 28 کو شروع ہوئی تھی، میں پچھلے جون میں جو 12 دن کی جنگ جی تھی اس کا حوالہ بھی دے رہا ہوں. تو دیکھیں جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے آفس میں آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی ایک نیگوسیشن کا پروسیس شروع کر دیا تھا ایران کے ساتھ. آتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں مزید سینکشنز بھی لگانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ڈیل ہو. لیکن ظاہر ہے ڈیل کرنے میں جو ہے وقت لگتا ہے. پھر وہ ہم نے دیکھا جنوری سے لے کے جون تک جو ہے اسٹیو وٹکاف جو ان کے خصوصی ایلچی ہیں اور جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے عباس ارغچی صاحب، ان کے درمیان بہت ساری گفتگو ہوئی لیکن وہ کوئی نتیجہ خیز نہیں تھی. کیوں وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ 0% انرچمنٹ پہ مان نہیں رہے تھے. کیونکہ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے انرچمنٹ آن ایرانین سوئل پہ اگری کر جاتے ہیں، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، پھر آپ کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آج سے 5 10 15 20 سال کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی اب آپ جو ہے مطلب اس پروسیس کو کنٹرول کر سکیں. تو یہ جو ہے سٹیکنگ پوائنٹ تھا جس وجہ سے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے تو ان کے پاس لیوریج معاف ہے. کیجیے گا بخاری صاحب، یہ کیا جے سی پی او اے میں سیٹل نہیں ہوا تھا؟ وہاں تو سارے ویریفیکیشن کے طریقے، تمام چیزیں انڈیپینڈنٹلی کیسے مانیٹر کریں گے، وہ تو سب اس وقت طے ہو گیا تھا نا. اور پھر جو عمانی جو اسپانسرشپ میں بات ہوئی اس میں تو نیور ایور والی چیز بھی سامنے آ گئی تھی. دیکھیں وہ اگر آج جے سی پی او اے تو بالکل علیحدہ معاملہ تھا. جے ٹھیک سی ہے. پی او اے میں ان کو ایک حد تک انرچمنٹ کرنے کی اجازت تھی. سن سیٹ کلازز تھے اس میں کہ 5 سال کے بعد جو ہے قدغن کے بعد وہ اتر جائے گا، آپ یہ کارروائی کر سکیں گے. 15 20 یعنی وہ ایک سٹیگرڈ تھا کہ 20 سال کے بعد جو ہے آپ کو، یا 15 سال 10 سال کے بعد، اور اوپن اینڈڈ تھا وہ. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ڈیل ان ایکسیپٹیبل تھی یہاں تک کہ ڈیموکریٹس جو تھے وہ تمام راضی نہیں تھے. اسی وجہ سے وہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت کیا گیا تھا. وہ کبھی ٹریٹی نہیں بن سکی کیونکہ سینٹ میں ووٹس نہیں تھے، اس کی سپورٹ نہیں تھی. تو وہ اٹ واز اے بیڈ ڈیل فرام جو ہے نا ان مائی اوپینین اینڈ اپنا امریکی پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے، یو جسٹ ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ. یہ ایک بہت مختلف قسم کی ڈیل ہے. اور جہاں تک وہ عمانی جو وزیر خارجہ ہیں، ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے وہ ثالث تھے، تو جب جنگ ہو گئی تو پھر ان کو کوئی بیان تو دینا ہے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنی جو ہے ہو جاتی تو پھر امریکہ کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکہ کو تو ریجیم چینج کو تو امریکہ کا جو ہے وہ نہیں ہے اپنا کیا نام ہے آبجیکٹو. ان کا تو یہ ہے کہ بھائی نیوکلیئر ایشو، بیلسٹک مسلز، آپ کی پراکسیز، بس یہ 3 باتیں تھیں. لیکن وہ اس پہ وہ مان نہیں رہے تھے. اور اسی وجہ سے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ فار ایور وارز کے خلاف ہیں، وہ جنگ نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ 12 دن کی جنگ کا خمیازہ بھگتا. پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ بات چیت شروع ہوئی، دوبارہ بھی وہی بات تھی کہ نہیں نہیں یہ طویل جنگ نہیں کریں گے، 12 دن کی جنگ ہم نے ہضم کر لی، تو اب جو ہے ہمیں کوئی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے 0% انرچمنٹ پہ مان جائیں. بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی. تو وہ اس وجہ سے جو ہے اب ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں. اب دیکھیں اب جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں نہیں مانتے. اپنا لگ تو یہی رہا ہے کہ چونکہ نائب صدر جے ڈی وینس اگر اسلام آباد آئے اور اتنا بڑا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ان کے اپنے اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر غالیباف لے کے آئے ہیں، تو اس کی یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیش رفت ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے اور کمپرومائز کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. اب ڈیٹیلز ورک آؤٹ کرنی ہے. اب اس وقت ہم انجینئرنگ آف دا ڈیل کے فیز میں ہیں. اس فیز سے نکل آئے ہیں کہ اب ڈیل ہونی ہے یا نہیں ہونی. وہ بات طے ہو چکی ہے کہ اب ڈیل ہونی ہے، لیکن اب وہ اس کا خد و خال کیا ہے. کیونکہ دیکھیں اینڈ پہ ایران جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ ایسے کمپرومائز کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ یہ نہ لگے کہ وہ کیپچولیٹ کر گیا. تو یہ ڈیزائن ہوتا ہے اگریمنٹ کا، اس کے اندر وقت لگتا ہے، ڈرافٹس ہوتے ہیں، آگے پیچھے جاتے ہیں، تو پھر جا کے کہیں بخاری بات. صاحب کیا خبر